السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. صدق اللہ العظیم. محترم حضرات، کل اتفاق سے بات ہوتے ہوتے بیچ میں جو ہے وہ رک گئی تھی. انشاءاللہ ہم وہاں سے شروع کرتے ہیں بات کو. ویسے آج یہ 35واں درس ہے. ہم نے یہ بتایا تھا کہ دوسری ہجری میں ہم داخل ہیں اور دوسری ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پیاری صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سیدۃ النساء اہل الجنہ، جنت میں عورتوں کی سردار ہوں گی. ان کی شادی جو ہے وہ اسی سن 2 ہجری میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی. شادی کے بارے میں 2-3 باتیں، اب مجھے یاد نہیں کل میں نے کیا گفتگو کی، پھر ہم بات کر دیتے ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ سمجھ لیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کو فرمایا کہ شادی سب سے بہتر شادی وہ ہے جس میں کم سے کم خرچ ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی حضرت خدیجہ سے لے کر کے آخر شادی 11 یا 10 جو بھی ہے، اس میں مہر کے علاوہ کوئی ایسا خرچ نہیں جس کا ذکر کیا جائے. جو خرچ ہے وہ کس کا ہے؟ مہر کا خرچ ہے. مسلم شریف کی روایت ہے کہ عموماً مہر آپ کا 500 درہم ہوا کرتا تھا، اور بعض روایتوں میں ہے کہ آپ کا مہر 400 درہم تھا. تو ایسا لگتا ہے کہ کچھ لوگوں کا، کچھ عورتوں کا مہر 500 درہم تھا اور کچھ عورتوں کا مہر جو ہے 400 درہم تھا. حضرت یہ نکاح کے بارے میں دوسری چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نکاح میں دینداری کو مقدم رکھا جائے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر 3 چیزیں ایسی ہیں کہ جس کو پہلی فرصت میں کرنا چاہیے. نماز کا وقت ہو جائے تو ٹالو نہیں، نماز پڑھو. جنازہ تیار ہو، فوراً دفن کرو. آج ہمارے پاس یہ سب چیزیں ایک دم ختم ہیں. جنازے میں ماموں کا، خالوں کا، بھیا کا، فلاں جگہ آ رہے ہیں، یہ آ رہے ہیں، وہ آ رہے ہیں، سب کا انتظار کیا جانا ضروری. حالانکہ کوئی بھی آ کر زندہ نہیں کر سکتا، کوئی بھی آ کر زندہ نہیں کر سکتا. یہ ضرور ہوتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مخالفت ہوتی ہے، بس یہی ہوتا ہے. بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فوراً جیسے ہی آدمی انتقال ہو، 2 وجہ بتائی آپ نے فرمایا کہ اگر وہ اچھا انسان ہے تو اس کو رب سے ملاقات کرنے دو، اور اگر برا انسان ہے تو اپنے گھر میں برے انسان کو رکھنے کی ضرورت کیا ہے، اس کو بھی جلدی ہٹاؤ. دونوں لحاظ سے جلدی کرو. ہمارے تایا مولانا ارشاد علیہ رحمہ کا انتقال عصر کے بعد ہوا دیوبند میں. آپ یقین کریں گے مغرب کے بعد نماز جنازہ ہو گئی. اہلیہ ان کی موجود نہیں تھی. انہوں نے بہت پہلے یہ بات کہہ رکھی تھی کہ میرا جب انتقال ہو تو کسی کا کوئی انتظار نہیں. دلی سے لوگ جو آنا چاہتے تھے نہیں آ سکے، مولانا کی تدفین ہو گئی. سمجھے نہیں؟ یہ سنت طریقہ ہے. لیکن بہرحال چونکہ ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں اس کا دباؤ سنت پر بھاری پڑ جاتا ہے. غور سے سنیں اس جملے کو. ہم جس سوسائٹی میں رہتے ہیں اس کا پریشر سنت کے اوپر کیا ہوتا ہے؟ بھاری ہو جاتا ہے. تو آپ نے فرمایا جنازہ تیار ہو، فوراً کیا کر دیں، آپ اس کو دفنا دیں. اور تیسری بات آپ نے فرمائی لڑکی یا لڑکا جوان ہو جائے اور مناسب رشتہ آ جائے. لڑکی کے لیے تو ڈیلے کا کوئی کیا کہتے ہیں شریعت میں عذر ہی نہیں ہے. لڑکے کے پاس تو عذر ہے کہ ابھی کما نہیں رہا ہے، میری طاقت نہیں ہے. 2 چیزیں ہو سکتی ہیں لڑکے کے پاس عذر، کہ بھائی میرے پاس اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں اپنی آنے والی بیوی کا بوجھ اٹھا سکوں، اور میں یہ نہیں چاہتا کہ میرے باپ پر بوجھ بنے. ٹھیک ہے. اور دوسری میڈیکل ہی ریزن ہو سکتا ہے. یہ 2 کے علاوہ کوئی تیسرا ریزن اس کے عورت کے پاس کوئی ریزن نہیں. اگر لڑکی بالغ ہو گئی اور اس کے بعد رشتہ آیا مناسب، آپ نہیں کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب پچھتانا ہے. کہ جتنی شادیاں ڈیلے ہوتی ہیں، جتنی شادیاں لیٹ ہو رہی ہیں، اس میں 2 لوگوں کا کردار ہوتا ہے. کبھی کبھی والدین کا، کبھی کبھی لڑکی کا. والدین کیا کرتے؟ اچھے سے اچھے کی تلاش میں لگے ہوئے ہیں.
اچھے سے اچھے کی تلاش میں اس کی عمر ختم ہوتی چلی جاتی ہے۔ کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ لڑکی جو ہے وہ فلم دیکھ کر کے، افسانے پڑھ کے، ناول پڑھ کے ایک آرٹیفیشیل شوہر ذہن میں بیٹھائے بیٹھی ہے، جو حقیقت میں پریکٹیکلی شوہر نہیں ہو سکتا ہے۔ اس کے دماغ میں وہ شوہر بیٹھا ہوا ہے جو شوہر اس نے افسانے میں پڑھ رکھا ہے، لہذا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اس شوہر کی تلاش میں وہ ڈیلے کرتی رہتی ہے۔ اسٹیٹس کو مد نظر نہیں رکھے، اللہ کے رسول نے فرمایا فَاصْبِرْ بِذَاتِ الدِّین، کامیاب وہ ہوگا جو دین کو اسٹیٹس بنائے گا کہ یہ نیک عورت ہے، لہذا اس سے شادی کر لینا چاہیے۔ زندگی بھر آدمی سکون سے رہے گا اگر اس اسٹیٹس کو اللہ، سب سے بڑی بات ہوتی ہے کہ پروردگار عالم کی مدد اس وقت شامل ہوتی ہے جب آپ اس کے محبوب کے طریقے پر عمل کرنے کی نیت کرتے ہیں۔ سب سے بڑی برکت یہ ہوتی ہے، جو برکت بات کہی جاتی ہے برکت ہوتی ہے، برکت اللہ کے رسول کے طریقے میں ہوتی ہے اور وہ پروردگار عالم ڈالتا ہے کیونکہ آپ نے اس کے رسول کے طریقے کو اختیار کرنے کی فکر فرمائی۔ تو آپ نے فرمایا کہ جب لڑکی کا رشتہ مناسب آ جائے یا لڑکے کا اور آدمی نہیں شادی کرتا ہے تو آپ نے فرمایا زمین میں فساد برپا ہوتا ہے۔ اور اگر اس وجہ سے لڑکے کی شادی میں والدین نے یا انہوں نے جو ہے اپنا اسٹیٹس بنا رکھا ہے اور ڈیلے ہو رہا ہے اور گناہ ہو رہا ہے، اگر والدین کی وجہ سے تو والدین بھی ان کا شیئر بھی موجود ہے، اس گناہ میں ان کا بھی شیئر ہوگا۔ اگر لڑکی کی شادی لیٹ کر رہے ہیں اور لڑکی گناہ کر رہی ہے تو اس میں آپ کا بھی شیئر موجود ہے، شیئر سے آپ چھوٹ نہیں سکتے۔ لہذا اس میں جو ہے ہم کو سختی سے اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق شادی کرنے کی فکر کرنی چاہیے۔ شادی کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سسٹم بیان فرمایا کہ دونوں سے اجازت دی جائے، شادی کے وقت بھی، شادی سے پہلے بھی ان کے کان میں بات ڈال دی جائے کہ آپ کی شادی فلاں سے ہونے جا رہی ہے، اس کے بعد ان کا جو ریئیکشن ہے اس کو نوٹ کیا جائے، اگر راضی ہیں تو ٹھیک ہے آپ شادی کر دیں۔ اچھا، اور بغیر بتائے ہوئے، لڑکے کو تو بغیر بتائے ہوئے شادی ہوتی ہی نہیں ہے، لڑکی کو بغیر بتائے اگر ولی نے زبردستی شادی کر دی تو لڑکی کو اختیار ہے، وہ چاہے تو انکار کر دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شادی ایسی ہو گئی، لڑکی کے باپ نے کہا کہ بیٹا میں نے تمہاری شادی فلاں سے کر دی، اس نے کہا تو آپ نے پوچھا نہیں، اس نے کہا میں ولی ہوں، مجھے اختیار ہے، میں نے شادی کر دی، آپ کو اس کے ساتھ جانا ہے۔ وہ آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، کہا اللہ کے رسول ایسا ایسا میرے ساتھ ہوا ہے۔ انہوں نے کہا بلاؤ اپنے باپ کو بلایا، انہوں نے پوچھا صحیح کہہ رہی، کہاں ہے؟ کہا نہیں، آپ اس سے جب تک نہیں پوچھیں گے شادی جو آپ نے کیا بھی ہے وہ کینسل ہے شادی، جب لڑکی ہاں بولے گی تو اوکے مانا جائے گا، ورنہ آپ اپنا شادی کیا کریں۔ اب اس لڑکی نے کہا کہ چونکہ میرے باپ ہیں لہذا انہوں نے شادی کر ہی دی ہے، میں اب اوکے کرتی ہوں، لیکن میں پوری امت کو بتانا چاہتی ہوں کہ یہ ہمارا رائٹ ہے۔ ہم نے اس لیے انکار کیا تاکہ پوری امت کو معلوم ہونا چاہیے کہ عورت کا یہ رائٹ اسلام نے دیا ہے اور ہماری عورتیں قیامت تک اس بات کو جانیں۔ لہذا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ ہمارے پاس جو ہے اسلام بہت ہی فطری مذہب ہے، بہت لاجیکل مذہب ہے، اس نے لاجک کو ہمیشہ جو ہے سامنے رکھا ہے۔ بہرحال نکاح میں 2 گواہ شرط ہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے حضور کی جو شادی ہوئی، گرچہ اس وقت نبوت کا اعلان نہیں ہوا تھا، لیکن اسی سسٹم کو جو حضرت خدیجہ سے شادی اللہ کے رسول کی ہوئی ہے، اسی سسٹم کو ہمیشہ کے لیے اپروول شریعت نے دے دیا۔ یہ حقیقت میں طریقہ چلا آ رہا تھا ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے کہ 2 گواہ ہوں گے، مہر رکھی جائے گی اور مہر رکھے جانے کے بعد اس میں جو ہے ایجاب قبول کرایا جائے گا، یہ 3 چیزیں پائی جائیں گی، نکاح ہو جائے گا۔ یہ جتنا جو کچھ اس کے علاوہ آپ کر رہے ہیں، یا تو علاقے کا پریشر ہے یا ہندو یا غیر مسلم تہذیب کہ ہمارے اوپر اثرات ہیں، اس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ گناہ کب وہ ہوگا یہ ایک الگ مسئلہ ہے، وہ گناہ بھی ہو سکتا ہے، وہ جو آپ ایکسٹرا چیزیں کر رہے ہیں وہ چیزیں گناہ ہو سکتی ہیں، اس پر کبھی زندگی رہی تو آپ سے ہم گفتگو کریں گے کہ یہ جو ہماری رسومات ہوتی ہیں گناہ کب ہوتی ہے، یہ ایک ٹاپک ہے کہ رسمیں گناہ کب بنتی ہیں۔ ہر وقت رسم گناہ نہیں بنتی ہے، کبھی کبھی رسمیں کیا ہوتی ہیں گناہ بن جاتی ہیں، لیکن بعض لوگ یہ جو چاہتے ہیں کہ سنت کے مطابق شادی، تو سنت کے مطابق شادی یہ ہے۔ اب حضرت فاطمہ کی شادی کا ذکر کر دیتے ہیں اور نبی کی شادی کا ذکر کر دیتے ہیں تاکہ دونوں، ایک اللہ کے رسول نے خود کیا اور ایک کرایا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح حضرت علی سے ہوا،
ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رشتہ مانگا سب سے پہلے. نبی خاموش رہے، کہا اللہ جو بتائے گا بتائیں. بعض روایت میں آتا اور لوگوں نے رشتہ مانگا، حضرت عمر کا نام دیا تھا. حضور نے فرمایا بتائیں گے، اللہ جب اشارہ کرے گا بتائیں گے. یہ دونوں سمجھ گئے کہ اللہ کے رسول ہم کو رشتہ دینا نہیں چاہتے. انہوں نے جا کر کے ان لوگ بیٹھے بات کر رہے تھے، انہوں نے جا کر حضرت علی سے کہا کہ حضرت علی میں سمجھتا ہوں کہ تم کو رشتہ مانگنا چاہیے. تو انہوں نے کہا کہ میرے دل میں بہت دلی تمنا ہے کہ اللہ کے رسول کی بیٹی سے میری شادی ہو جائے، لیکن میرے پاس پیسہ کچھ نہیں. اب وہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم جاؤ شادی کی بات کرو، اگر اللہ کے رسول اوکے کرتے ہیں نا ہم تیار ہیں، جو خرچہ پانی لگے گا دیکھا جائے گا، لیکن پہلے جا کر کے مانگو رشتہ. ایک روایت میں آتا ہے ایک مرتبہ گئے، بیٹھ کر کے آ گئے، ہمت ہی نہیں پڑی. دوبارہ پھر یہ گئے اور جا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ گئے. اب اس میں دو روایت، جو صحیح روایت ہے وہ یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے زبان کھول کر کے بات کی کہ اللہ کے رسول ہماری یہ خواہش ہے. ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت علی آئے، خاموش بیٹھے رہے، بولنا چاہے نہیں بول سکے. نبی کے امداد عالم نے پوچھا کہ علی کسی کام سے آئے ہو؟ کہا نہیں بس ایسے ہی آئے. کہا نہیں کوئی کام ہے تو بولو. پھر نبی کے امداد نے فرمایا کہ کیا تم رشتے کے لیے آئے ہو؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہمت ہوئی، انہوں نے کہا میں رشتہ ہی لینے آیا. لیکن یہ روایت صحیح زیادہ نہیں ہے. صحیح روایت وہی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا. ہوتا کیا ہے جب ایسی روایتیں بیان کی جاتی ہیں جس میں ذرا سے معلوم ہوتا نا کہ اللہ کے رسول کی سپیریورٹی، تو وہ بہت ہم کو اچھا لگتا ہے. جتنا ہم جھوٹ بولیں گے وہ اتنا آپ کو اچھا لگے گا، جتنی صحیح حدیث بیان کریں گے وہ اتنا، کیونکہ صحیح حدیث میں مرچا مسالہ کم ہوتا ہے. جتنی ضعیف حدیثیں ہوتی ہے اس میں مرچا مسالہ بہت چٹکارا ہوتا ہے تو بڑا ٹیسٹ آتا ہے. سمجھے نہیں؟ تو صحیح حدیثوں میں عموماً یہ ہوتا ہے کہ سیدھی سیدھی بات ہوتی ہے. بہرحال صحیح بات یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تو حضور نے فوراً پٹ سے سوال کیا مہر کے لیے پیسے ہیں؟ کہا پیسے تو نہیں. کیا ہے تمہارے پاس اس وقت؟ کہا میرے پاس ایک تو اونٹنی ہے میری، اور ایک میری تلوار ہے، اور ایک میرے پاس زرہ ہے. یہ تین میری کیپٹل ہے. اور اونٹنی اس سے میں پانی لاتا ہوں لاد کر کے، کچھ روٹی کماتا ہوں. تو انہوں نے فرمایا وہ تو تمہاری ضرورت ہے. اور تلوار ایک مجاہد کی شان ہے. زرہ بھی ضرورت ہے لیکن ذرا اس کے بعد ہے، لہذا آپ زرہ بیچ ڈالو اور بیچ کر کے جو پیسہ ملے وہ لے کر کے آؤ. میں کہا ٹھیک ہے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ، ابو بکر نے تو بھیجا ہی تھا ان کو، یہ لوگ انتظار کر رہے تھے کہ کیا جواب آتا ہے. وہاں سے نکلے تو یہ لوگ پوچھے، کہا اللہ کے رسول راضی ہو گئے. خیر انہوں نے مبارکباد دی اور اس کے بعد کہا کیا بتایا؟ انہوں نے کہا زرہ کی بات ہوئی ہے. تو عثمان نے کہا کہ لاؤ زرہ کتنے کی ہے بتاؤ. ایک روایت میں آتا 480 درہم، ایک روایت میں آتا 400 درہم. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیش گنا، زرہ رکھ لی اپنے پاس. تھوڑی دیر کے بعد کہا علی یہ زرہ میں تم کو گفٹ کرتا ہوں. وہ زرہ ان کو کہا کہ کیونکہ تم کو یہ پہلے سے نہیں معلوم تھا میں ایسا کرنے والا ہوں، لہذا یہ گفٹ ہے. اور اگر پہلے سے تم کو معلوم ہوتا کہ مجھے ایسی توقع رکھتے تو گفٹ نہیں ہوتا. یہ گفٹ میں شرط یہ ہوتی کہ آپ کو معلوم نہیں ہونا چاہیے بندہ ہم کو دینا چاہتا ہے. اگر پہلے سے آپ کی نیت ہے یہ گفٹ نہیں ہے. بہرحال انہوں نے گفٹ دے دیا. نبی کے متعلق کے پاس جا کر کے انہوں نے 480 درہم رکھے کہ یہ حساب. اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کو بھیجا، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ بھیجا کہ جاؤ، کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کوئی گھر نہیں تھا، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی رہتے تھے. لہذا اب مسئلہ تھا. اچھا اور یہ بھی نہیں چاہتے تھے اللہ رسول کہ ہمارے گھر میں آ کر کے رہیں گے، کیونکہ یہاں پر اور بیویاں رہ رہی ہیں. 2 بیویاں کم سے کم اس وقت موجود تھیں. آپ کو میں نے پہلے بتایا کہ یہ پنگے ہوتے ہیں. لہذا اللہ کے رسول نے کہا کہ حضرت علی جا کر کے پہلے گھر کا انتظام کر لو. انہوں نے جا کر کے کرائے کا گھر کیا، کچھ دن اس میں رہے. ایک صحابی تھے انصاری، حارثہ ان کا نام ہے، یہ زید بن حارثہ نہیں، یہ دوسرے صحابی. ان کے پاس مدینے میں کچھ گھر تھے. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شادی کے بعد ان سے کہا اپنے والد محترم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ حارثہ کے پاس کئی گھر ہیں، آپ ان سے کہیں کہ گھر ہم کو دے دیں. تو انہوں نے کہا میں حارثہ سے بات نہیں کہوں گا، کیونکہ حارثہ آلریڈی جو ہے ہم کو گھر دے چکے ہیں گفٹ، اب یہ کہنا اچھا نہیں ہے.
یہ کسی طرح حارثہ کو معلوم ہو گیا کہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گھر نہیں ہے اور وہ شادی کر کے کرائے کے گھر میں رہ رہی، اس میں تنگی ہے. انہوں نے جا کر اللہ کے رسول نے کہا کہ اللہ کے رسول مجھے اس میں بڑی خوشی ہوگی کہ میرے ایک گھر میں آپ کی بیٹی رہے، میں اس سے گفٹ کرنا چاہتا ہوں. بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خواہش پر انہوں نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھر کے بہرحال گھر کرائے پہ لے لیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو پیسہ دیا تھا اس سے مہر ادا کی گئی اور بقیہ پیسے سے خوشبو منگائی گئی اور منگانے کے بعد کچھ سامان منگائے گئے. سامان میں الگ الگ روایتیں ہیں. زیادہ روایت صحیح ہے کہ ایک چاندی کا پادیب منگایا اور ایک پلنگ منگایا گیا، گدا منگایا گیا، تکیا منگائی گئی، ایک گھڑا منگایا گیا اور ایک مشکیزہ جس میں پانی بھرا جاتا تھا اور ایک چکی. یہ دے کر کے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نئے گھر میں رکھوا دیا گیا. رکھوانے کے بعد ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا جاؤ عمر کو بلا لاؤ، عثمان کو بلا لاؤ، طلحہ کو بلا لاؤ، زبیر کو بلا لاؤ اور 2-4 انصاری کو جو خاص لوگ تھے. ایک 8-10 آدمی آ گئے. آنے کے بعد اللہ کے رسول نے جو ہے وہ خطبہ پڑھا. خطبہ پڑھنے کے بعد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اپنی بیٹی کا عقد کر دیا. اس کے بعد نہ بھی بیٹی کے لیے جوڑا بنا نہ توڑا بنا، نہ کوئی کھانا پکا نہ کوئی پارٹی، کچھ نہیں. یہ لوگ آئے تھے، یہ بھی نہیں روایت میں ہے کہ ان کو پانی بھی پیا ہے نہیں پیا ہے. اتنے لوگ بلائے گئے تھے. بلانے کے بعد شادی ہو گئی، مسجد میں بیٹھ کر نکاح ہو گیا. اس کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رخصت کر دیا. حضور نے فرمایا فاطمہ سے جب ان کو رخصت کیا کہ میں شام میں تمہارے گھر آؤں گا، جب تک میں نہیں آؤں گا تب تک تم دونوں ملنا نہیں. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں رات میں رسول السلام گئے عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد اور جا کر کے پانی لیا. پانی لے کر کے دم کیا. دم کرنے کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پر چھڑکا اور آپ کے سینے پر چھڑکا اور پھر پیٹھ پر چھڑکا. پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، پانی لیا، دم کیا، ان کے سینے پر چھڑکا اور ان کے پیٹھ پر چھڑکا اور اس کے بعد دونوں کے لیے جو ہے آپ نے دعائیں کی. یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ہوا. شادی کے بعد بھی نکاح بھی مبارکباد دی گئی. یہ شادی کے بعد جوڑ کر کے ایک ایک آدمی مسافہ کرتا ہے، معانقہ کرتا ہے. یہ سنت طریقہ نہیں. بہت سے پول کھلیں گے کیونکہ آپ سیرت کا پروگرام کر رہے ہیں. اگر کوئی آدمی یہ سمجھ کر معانقہ مسافہ کر رہا ہے کہ یہ شادی میں سنت ہے تب تو بدعت کا گناہ ہے، اور اگر کوئی علاقائی وجہ سے کر رہا ہے تو اس کو بدعت کا گناہ نہیں ملے گا. اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر کبھی ایسا موقع کرنا پڑ جائے تو سنت سمجھ کر قطعی نہیں کریں. سنت یہ قطعی نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ وہ جو مسافہ کرتے ہیں، حج کرتے ہیں، ایک ایک آدمی چڑھتے ہیں، ان سے ملتے ہیں، ان سے ملتے، مبارکباد دینے کا ہے، لیکن مسافہ اور معانقہ حدیث سے ثابت نہیں ہے. یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہو گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی شادیاں ہوئی، حضرت عائشہ، حضرت خدیجہ سے لے کر کے حضرت عائشہ، حضرت خدیجہ نے جب شادی کی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی روایت ایسی نہیں ہے کہ آپ نے کچھ بھی خرچہ کیا ہو. ایک روایت میں آتا ہے کہ ابو طالب نے کچھ لوگوں کو بلا کر کے ولیمہ کر دیا، کھانا کھلا دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث صراحتاً موجود ہے کہ ولیم ولو بشاتن، کہ لوگوں ولیمہ کرو، بھلے ایک ہی بکرا کاٹو لیکن ولیمہ کرو. اب آج نتیجہ یہ ہے کہ آدمی، یہاں کے تو حالات ابھی پھر بھی ٹھیک ہے، کرناٹک کے، یو پی، بہار وغیرہ میں تو لڑکی کھانے میں لڑکی والے آدھا ختم ہو جاتے ہیں. آپ یقین نہیں کر سکتے کہ کھانے پہ کتنا خرچ ہے یو پی میں. مڈل کلاس کے لوگ، لڑکی جو بارات آتی ہے، کوئی لمٹ نہیں ہے کھانے کی کہ کھانا، اور ہر مرتبہ ہر آدمی کو پہلے والے سے زیادہ انتظام کرنا ہے. جو دیکھا ہے اس نے اس سے زیادہ انتظام کرنا. آپ کو چھوٹی سی جھلک کھینچا تو آپ کو اندازہ ہو کہ ہوتا کیسا. یہ مڈل کلاس کی بات کر رہا ہوں، اپر کلاس کی بات نہیں کر رہا ہوں. سب سے پہلے داخل ہوں گے تو ایسے ہال ہوگا یا میدان میں پنڈال لگا ہے تو رائٹ سائڈ سے شروع ہوگا. سب سے پہلے فروٹ کارنر ہوگا، فروٹ لگا ہوگا. اس کے بعد چاٹ کارنر ہوگا، چاٹ، سموسے، پانی پوری، یہ سب ہوگا. اس کے بعد دودھ لگا ہوگا، بڑا سا کرا ہوگا، اس میں چھوارے پڑے ہوں گے. اس کے بعد سارے کے سارے بھنے آئٹم ہوں گے جس میں چکن ٹکا، مٹن ٹکا اور سیخ کباب، کم سے کم 3 آئٹم ہوں گے. اس کے بعد آگے جب چلیں گے آپ تو روٹیاں ہوں گی، کم سے کم 5 طرح کی روٹیاں ہوں گی.
اس کے بعد سالن ہوگا کم سے کم 4 طریقے کا، ایک سوکھا ہوگا، ایک گریوی کے ساتھ ہوگا مٹن کا، اور ایک چکن کا سوکھا، اور ایک 4 طرح کا. پھر چاول ہوگا 4 طریقے کا، پھر میٹھا ہوگا کم سے کم 4 طریقے کا، پھر آئس کریم ہوگی، پھر پان ہوگا. اس کے بعد یہ کھانے کا سسٹم ہوگا. یہ اتنا کھانا، یہ مڈل کا. اب اس میں اگر اوپر اونچی فیملی ہے تو پھر آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ کیا کیا چیزیں بڑھ سکتی ہیں. یہ ساری، اور خاص کر لڑکی والوں کے لیے کوشش تو یہ کرنا چاہیے کہ لڑکی والے جب دعوت دیں تو لڑکی کی دعوت میں اٹینڈ ہی نہیں کرنا چاہیے. نکاح میں شامل ہو جائے، اس کے بعد اپنے گھر واپس آ جائیں. سب سے بہتر طریقہ یہ ہے. اور نہ لڑکی بلکہ والا ہی پریشان ہے. اور یہ جو لفافے دینے کا سسٹم ہے، یہ سسٹم بھی سنت نہیں ہے. اب کیا ہے، میں گیا آپ کے یہاں کھانا کھانے، 25 روپے کی بریانی کھائی، 100 روپے کا لفافہ پکڑایا، 75 روپے ہم گھاٹے میں چلے آئے. سمجھے؟ یہ معاملہ نتیجہ جا کر کے نکلا. اچھا، پھر وہ انہیں یہ بھی دیکھتا کہ انہیں جو ہمارے یہاں آیا تھا تو کتنا دیا تھا، وہ بھی نوٹ ہے اس کے پاس رجسٹر میں، وہ دیکھ کر کے آیا ہے. پھر وہ اس لحاظ سے وہ بھی لفافہ رکھتا ہے. نہ آپ کو گفٹ دینے کا ثواب ہے، نہ ان کو گفٹ دینے کا ثواب. یہ گفٹ ہے. ویسے آدمی شادی میں کسی کی مدد کر دے الگ بات ہے، لیکن یہ جو آپ نے سسٹم ہم نے چلا رکھا ہے، یہ سنت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے. ہم یہ نہیں کہہ رہے گناہ ہے، لیکن ہم چونکہ سیرت کا پروگرام کر رہے ہیں. اللہ کے رسول کی سنت کیا؟ اللہ کے رسول کی سنت ایسی کچھ بھی نہیں ہے. اس کے بعد بیوی کو پہلی رات میں گفٹ دینا سنت ہے، وہ جو ہم نہیں کرتے. جو سنت ہوگی وہ نہیں کرنے کا ہے، جو سنت نہیں ہے وہ ضرور کرنا ہے. میں بھی شادی کیا، میں ہی گفٹ نہیں کیا اپنی بیوی کو. میں بتا رہا ہوں آپ کو اس لیے کہ اپنی بات بتائیں گے تو میں آپ سے پوچھا تو آپ کہیں ہماری مولانا بے عزتی کی ہے. میں اپنی بات بتا رہا ہوں. حقیقت یہ ہے کہ اس طرز پر کبھی سیرت پڑھی ہی نہیں گئی جیسے میں آپ کے سامنے اس وقت بیان کر رہا ہوں. بہرحال مولانا ڈاکٹر عبدالحی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ بیوی کو پہلی رات میں گفٹ دینا سنت ہے، اور جب بیوی سے ملاقات ہو تو اس وقت دعا پڑھنے کی بات ہے. اللہم انی اسألک من خیرہا وخیر ما فیہا وخیر ما جبلتہا علیہ واعوذ بک من شرہا وشر ما فیہا وشر ما جبلتہا. کوئی بھی نئی چیز لے کر کے آئیں، گاڑی خاص کر، سواری اور بیوی، اگر یہ آئیں تو اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھیں، گاڑی ہو تو اس کے بونٹ پر ہاتھ رکھیں، سواری ہو تو اس کے سر پہ ہاتھ رکھ کر کے یہ دعا پڑھنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. یہ بھی ہم کو نہیں کرنا ہے، یہ بھی نہیں کرنا ہے. کیوں بھائی؟ ہم تو اتنے دن سے ایک آدمی اب تک آیا اس دن ہمارے پاس، مولانا ایگزیکٹ بتا دیجیے سنت طریقہ شادی کا کیا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ دوسرے آدمی اس لیے نہیں پوچھتے، ان کو معلوم ہے کہ ہم کو یہ کرنا ہی نہیں ہے. کہیں کو پوچھنا بے مطلب فالتو کو، جس کو کرنا ہی نہیں ہے اسے معلوم ہے مولانا سے پوچھیں گے پھنستے جائیں گے. کہتے ہیں لوگ شادی میں بلاتے ہی نہیں اس لیے مولانا لوگوں کو کہ ہم کو شادی حال میں شادی کے خلاف ہی کرنا ہے سب کچھ. مولانا آیا تو الگ پنگا. ایک شادی میں ہم پہنچ گئے، ابھی حال کی بات ہے، ہمیں معلوم نہیں کہ وہاں جو ہے ناچ بھی ہے، وہاں ڈانس بھی ہے، اور کیا کہتے ہیں وہاں فلمی دنیا والے بھی آئے ہوئے ہیں. ہمیں کچھ نہیں پتا. ہم نے نکاح پڑھا دیا، سیدھے سیدھے نکاح پڑھا دیا. اس کے بعد ہم کھانا کھانے آ گئے. اس کے بعد یہ سارا پروگرام تھا وہاں اندر، حال بہت بڑا حال تھا. ہم نے کہا کہ ایسا ہے کہ میں جا رہا ہوں، اب مجھے جانا ہے. حالانکہ میرے بڑے قریبی دوست ہیں. اب انہوں نے سوچا انہیں چلا گیا تو بہت اچھا اسی وقت، کیونکہ اسی کے بعد ہمارے سارے ڈرامے کیا ہیں شروع ہونے والے ہیں. اگر یہ رہا تو میں اس کے سامنے کر بھی نہیں پاؤں گا، اور یہ ویسا آدمی ہے کہ بھری محفل میں بول بھی دے گا. لہذا جو ہے کیا ہوا کہ ہم لوگ جو ہے نکل کر کے آ گئے. بعد میں پتا چلا کہ سارے ڈرامے ہوئے، اور پھر مجھے معلوم ہوا کہ وہ حضرت نے اسی لیے مجھے رخصت کر دیا کہ مولا ٹھیک اچھا چلیے، اب آپ تھکے ہوئے ماشاءاللہ چلے آپ. سمجھے نہیں؟ تو شادی میں سنت طریقہ اختیار کرنے کی کوشش کریں، اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے برکت کی دعا ہے. اچھا، شادی کے بعد جو ہے سندوہجی کی بات تو نہیں ہے، لیکن اس سے جڑی ہوئی چیز ہے. شادی ہوگی تو بچہ ہوگا.
بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ کیا ہے، طریقہ کیا ہے، اس پر بھی اسی وقت ہم گفتگو کر لیتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں سب سے پہلے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے۔ کیوں؟ ایک تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل و شباہت سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی جلتی تھی، بہت زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل و شباہت حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پائی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معلوم ہوا تو پہلے تو 2 عورتوں کو بھیجا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کہ جاؤ فاطمہ کو اگر کوئی ضرورت ہو تو آپ ان کی مدد کریں۔ اس کے بعد جب بچہ پیدا ہوا اس کو صاف کیا، ایک روایت میں آتا ہے کہ بہت صاف ستھرے کے پیدا ہوئے۔ بہرحال ان کو پوچھ پاچھ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لایا گیا۔ آپ نے ان کے داہنے کان میں اذان دی، ایک ایک سنتے جائیے، یہی سسٹم ہے، کسی کے یہاں بچہ ہو یہی سنت طریقہ ہے۔ داہنے کان میں اذان دی، بائیں کان میں اقامت کہی۔ 2 وجہ ہے اذان اور اقامت کی۔ پہلی وجہ، سب سے پہلا کلمہ تیرے کان میں توحید کا پڑھنا چاہیے۔ دوسری وجہ کہ بیٹا تیری نماز جنازہ تیار ہے، یہ تیری اذان ہے، یہ اقامت ہو گئی، امام آئے گا نماز جنازہ میں، نہ یہ اذان کہی جائے گی نہ اقامت، آ کر سیدھے اللہ اکبر کہہ دے گا، اتنا ہی وقت ہے، جو کرنا ہے کر ڈالو۔ پیغام پاس کر دیا گیا اس کو۔ آپ کو بھی، ہم کو، بچے کو نہیں، ہم بھی بچے تھے، ایسے ہوا ہے۔ یہ جو وہ لوگ بولتے ہیں نا اچانک مر گیا، کوئی اچانک نہیں مرتا۔ ہماری زندگی ہماری موت کی علامت ہے۔ یہ جملہ پھر سے سن رہے ہیں، ہماری زندگی ہماری موت کا سائن ہے کہ اب ہم کو مرنا ہے، اور اس مرنے کے لیے اذان نماز جنازہ کی ہو چکی ہے، اقامت ہو چکی ہے، نہ اذان ہوتی نہ اقامت ہوتی، امام آ کر کے سیدھے کیا کرتا؟ اللہ اکبر بول دیتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان کہی، اقامت کہی، پھر کھجور لیا، کھجور لے کر کے، تازی کھجور یا سوکھی کھجور جو بھی مل جائے، اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چبایا۔ چبانے کے بعد تھوڑا سے اس کے اندر سے جو میٹھا نکلا وہ آپ نے اپنے زبان سے نکال کر کے بچے کے زبان پر رکھ دیا، چٹا دیا اس کو۔ ایک روایت میں آتا ہے اس کو چٹایا اور تھوڑا سے لے کر کے یہاں سے سر کے اوپر کیا کر دیا۔ زاد المعاد ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اس نے سر پر بھی تھوڑا سے جو ہے وہ رگڑ دیا گیا۔ یہ دوسری چیز۔ تیسری چیز، بچے کا نام رکھا جانا 7ویں دن۔ 7ویں دن عقیقہ کرنا، اس کا سر مڈانا، سر مڈانے کے بعد جو بال نکلے اس بال کے برابر چاندی کیا کرنا، صدقہ دینا۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ختنہ بھی 7ویں دن کیا، لیکن ختنے کے لیے یہ ضروری نہیں ہے، بہرحال اگر 7ویں دن کوئی کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، لیکن حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ختنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 7ویں دن فرمایا۔ نام آپ نے کہا کہ نام رکھے وہ جو اچھا نام، کیونکہ قیامت میں آپ اپنے ناموں سے پکارے جائیں گے، اور ناموں کے اثرات بھی زندگی پر پیدا ہوتے ہیں۔ اچھے نام سے اچھا معنی لے کر کے اچھا شگن لیا جاتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کیے، نام رکھا، نام رکھنے کے بعد تہنیت کی، عقیقہ کیا 7ویں دن، اس کے تالو پہ ملا اور اس کو چٹایا۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بچے کے بعد پیدا ہونے کے بعد کیا ہے، طریقہ ہے۔ اب اس کے بعد ناموں میں آج کیا ہے مولانا، ایک دم نیا نام بتانے کا۔ ہم سے فون آتا مولانا ایک دم نیا نام، میں بولا پہاڑ رکھ دو، کوئی نہیں رکھتا، ایک دم نیا نام ہے، پتھر رکھ دو، بھئی یہ سب سارے نام ہیں جو کوئی نہیں رکھتا۔ اللہ کے رسول نے کیا، ہم کو اصل میں کیا ہے اس کی دلچسپی نہیں ہے، اللہ کے رسول کو کیا چیز پسند ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا نبیوں کے نام پر نام رکھو، ایک بات بتائی آپ نے۔ دوسرا بتایا کہ نام میں اللہ کے نام کو جوڑ کر رکھو۔ عبد کے بعد عبد الرحمن، عبداللہ، عبد المعین، جتنے بھی اللہ کے نام ہیں، آپ نے فرمایا یہ دوسری کیٹیگری ہے۔ ایک حدیث میں آپ نے فرمایا کہ اللہ کو 2 نام سب سے زیادہ پسند ہے، عبد الرحمن اور عبداللہ۔ اور پھر آپ نے فرمایا، ابو داؤد کی روایت ہے کہ آپ کو حارث اور حمام نام بہت پسند ہے، سچے نام ہیں۔ تو آپ نے پہلا بتایا نبیوں کے نام پر، پھر دوسرا بتایا عبد کو جوڑ کر اللہ کی صفت کے ساتھ، اور پھر تیسری چوائس یہ دی گئی کہ جو نام رکھیں اس کا اچھا معنی ہو کم سے کم۔ حضرت حسن کے بارے میں حضرت علی سے پوچھا کیا نام رکھو گے ان کا، تو علی نے فرمایا اس کا نام میں حرب رکھوں گا، جنگ۔ حضور نے فرمایا اس کا نام حسن ہوگا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نے پوچھا ان کا کیا نام رکھو گے،
تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول آپ کے ہوتے ہوئے میں کیا نام رکھوں، آپ اس کا نام تجویز فرمائیے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام کیا رکھا؟ حسن رکھا. ایک ضعیف روایت میں ہے کرم پیر شاہ صاحب جو بریلوی عالم ہیں، اچھے متدین عالم ہیں، انہوں نے نقل کیا ہے کہ جبریل علیہ السلام آئے اور آ کر کے کہا کہ علی کی مثال محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ جیسے ہارون کی مثال موسیٰ کے ساتھ، اور ہارون کے بیٹے کا نام جو ہے وہ نام ان کا رکھ دو. تو جبریل علیہ السلام سے حضور نے پوچھا کہ ہارون کے بیٹے کا کیا نام تھا؟ تو انہوں نے کہا نام شبر تھا. کہا وہ تو عبرانی لفظ ہے، آپ عربی نام بتائیے، اس کے عربی میننگ کیا ہے؟ انہوں نے کہا حسن ہے، اور اللہ نے کہا ہے، انہوں نے کہا ان کا نام حسن ہے. یہ روایت ہے، لیکن یہ روایت اتنی مستند نہیں ہے. آپ کو بتایا نا، جتنا اس میں آپ نمک مرچ لگائیں گے اتنا آپ کو اچھا لگے گا. پہلی والی نہیں اچھی لگی، یہ زیادہ اچھی لگتی ہے. بات سمجھے؟ بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نام رکھا. 2-3 باتیں اور بیان کر دیں ان کے بارے میں. اولاد کے بارے میں، اولاد کو جب پیدا ہو اس کے بعد دم کرنا بھی ثابت ہے کہ اس کو جو ہے نظر بس سے اور آفات سے دم کرنے کی دعا بتائے گی. اعوذ بکلمات اللہ التامہ من شر کل شیطان ہامہ ومن شر کل عین لامہ. ترمذی کی روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو تمام شر سے، شیطان سے اس کی حفاظت فرما، اور اس کو بچے کو کیا کر دینا چاہیے؟ دم کر دینا چاہیے. اس کے بعد اولاد کے کیا حقوق ہیں یہ بات کر کے آج انشاءاللہ ہم گفتگو ختم کریں گے. سب سے پہلے اولاد کے ساتھ انصاف کرنا ہے. 2 لڑکے ہیں، 3 لڑکیاں ہیں، 1 لڑکا ہے. اب ہم لڑکی کے ساتھ الگ برتاؤ کرتے ہیں گھر میں، لڑکے کے ساتھ الگ برتاؤ کرتے ہیں. وہ جو خوشخبری آئی ہے حدیث میں کہ جس نے 2 لڑکی کی پرورش کی یا 3 لڑکی کی پرورش کی تو ہم اور وہ جنت میں دونوں انگلی سے انگلی کے طرح ہوں گے، یعنی ہمارا درجہ اس کا درجہ برابر ہوگا. اس میں شرط رکھی گئی ہے کہ آپ ان بچوں کے درمیان میں فرق نہیں کریں. لڑکی کے ساتھ ایک برتاؤ، لڑکے کے ساتھ ایک برتاؤ. اس برتاؤ پہ جنت کی خوشخبری نہیں سنائی گئی ہے، بلکہ دونوں کے درمیان میں فرق نہیں ہونا. دیکھیں، دل کا میلان ہو سکتا ہے. دل کسی کے مطلب ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس 4 بچے ہوں، 5 بچے ہوں، کسی ایک کی طرف دل زیادہ جائے، لیکن دل زیادہ جانے کا مطلب چپکے سے چاکلیٹ لا کے پکڑا دیا، یہ نہیں جائز ہوگا. یہ تو آپ کے کنٹرول میں ہے. آپ ایک بچے کو لا کر چپکے سے مٹھائی کھلا دیے، دے دیا، اور دوسرے بچوں کو نہیں دیے، یہ نہیں چل پائے گی شریعت کا بات. ہاں، دل کی بات ہے، دل کی بات پر اس پر بھی اللہ تعالیٰ سے یہ کہتے رہنا چاہیے کہ پروردگار عالم ہم اپنے دل پر قابو نہیں رکھ رہے ہیں. اگر اس طرف ہمارا دل کسی بچے کی طرف زیادہ مائل ہے تو اس پر ہماری گرفت نہیں فرما. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی بیویاں تھیں. حضرت عائشہ کی طرف آپ کا دل زیادہ مائل تھا. برابر آپ دعا کرتے رہتے تھے کہ اللہ ہمیں عائشہ کی طرف ہمارا دل زیادہ مائل ہے، اس کی بنیاد پر ہماری گرفت نہیں فرما. لیکن ایسا کبھی نہیں ہوا کہ اس کی بنیاد پر کسی کو لا کر کے 1 کلو انگور دے دیا تو دوسرے کو ½ کلو دے دیا. یہ نہیں ہو سکتا، یہ ممکنات میں سے نہیں ہے. اولاد میں انصاف. اب انصاف کی دوسری کیٹیگری سنیے. کیا کرتے ہیں ہم؟ یہ بڑی غلطیاں ہوتی ہیں. ہم نے ایک بچے کے نام ایک پلاٹ خرید لیا، دوسرے بچے کے نام پلاٹ نہیں خریدا. ایک بچے کے نام ایک پراپرٹی بنا دی، دوسرے بچے کے نام پراپرٹی نہیں بنائی. یہ قطعی جائز نہیں. جب آپ جو چیزیں ایسی جو پراپرٹی کی شکل میں، کسی بھی شکل میں، کھیت ہو، پلاٹ ہو، فیکٹری ہو، کوئی بھی چیز ہو، سارے بچوں کو بیک وقت اس میں کیا کریں؟ شریک کریں. کیونکہ آپ یہ سوچ رہے ہیں اچھا ابھی آج اس کے لیے لے لیتے ہیں، 4-2 سال کے بعد اس کے لیے لے لیں گے. 2 وجہ ہے. سب سے پہلی بات، اس کی ویلو کیا ہوگی، پھر اس کی ویلو، اور 4 سال کے بعد زندہ نہ رہے تو کیا ہوگا. وہ لڑکا جس کے نام آلریڈی فیکٹری ہو چکی ہے وہ تو بولے گا بھائی ایسا ہے کہ باپ نے ہم کو دیا، اب تم اپنا کام جانو، یہ ہماری ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک ایسا کیس آیا. ایک صاحب نے ایک بچے کو گفٹ دیا. بیوی بڑی ہوشیار تھی. انہوں نے کہا کہ جو ہمارے بچے کو گفٹ دیا ہے تمہارے اور بھی بچے ہیں دوسری بیوی سے، جاؤ اللہ کے رسول سے اس پر گواہی کر لاؤ کہ ہاں میں نے یہ جو کیا ہے اس پر اللہ کے رسول گواہ ہیں. وہ اللہ کے رسول کے پاس آئے. انہوں نے پوچھا یہ جو تم نے اپنے بیٹے کو گفٹ دیا ہے ایسے ہی سب بیٹے کو دیا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، یہ تو میں نے ایک کو خاص دیا ہے. انہوں نے کہا ہم باطل چیز پر گواہ نہیں بنتے. سارے بچوں کو دیا ہوتا تو میں گواہ بن جاتا اس پر، لہٰذا میں گواہ اس پر نہیں بن سکتا ہوں. لہٰذا یہ دوسری ناانصافی ہوتی ہے کہ ہم جو ہے وہ اس قسم کی حرکت کرتے ہیں، اور یہ بڑی حرکتیں ہوتی ہیں.
کبھی کبھی یہ مرنے کے وقت صادر ہو جاتا ہے، مرنے سے پہلے اچھا دیکھو یہ ایسا ہے نا کہ 5,000 روپے یا فلاں جو ہے گھر یہ فلاں بیٹے کو دے دینا، بقیہ تم لوگ راستہ سے بانٹ لینا. پہلی بات تو یہ کان کھول کر سن لیں، مرنے کے وقت کی جو وصیت ہے وہ وصیت لاگو ہی نہیں ہوتی. اگر آپ نے ایسے آدمی کے نام وصیت کی ہے جس کا آلریڈی آپ کے پراپرٹی میں شیئر ہے، حضور نے فرمایا لا وصیت للوارث، جس کا آلریڈی اس میں شیئر ہے اس کے لیے ایکسٹرا آپ جو وصیت کر رہے ہیں یہ لاگو ہی نہیں ہوگی. آپ بولتے رہیے کوئی فائدہ نہیں. آپ اپنی زندگی میں گفٹ کر کے چلے گئے اس کا مالک وہ ہو جائے گا، لیکن یہ مرنے کے وقت اسی میں انتقال ہو گیا وصیت میں، کوئی وصیت لاگو نہیں ہوتی ہے. یہ بھی ہم حرکت کرتے ہیں. اچھا اس کے بعد بچوں کی تعلیم کے سلسلے میں بچوں کو تعلیم دی جائے. تعلیم کون سی؟ جو مثلا ایک بچہ ڈاکٹر بن گیا ہے، انجینئر بن گیا ہے، نماز پڑھنے کا طریقہ نہیں سیکھتا ہے کیا؟ یہ باپ میاں گنہگار ہوں گے یا اماں جان گنہگار ہوں گی. بچہ بڑا ٹائی بوٹ لگا کر کے بڑا کام کر رہا ہے، کلمہ نہیں آ رہا ہے. سب سے پہلے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس کو دین کی تعلیم دیں. دین کی تعلیم کتنی دیں گے آپ؟ حلال اور حرام کو جانیں.